بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے میاں داؤد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میاں داؤد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج کل وہ ججوں مگر پہ ہم خیال ججوں کے، اور انہوں نے اب 8 ججوں کے خلاف چیف جسٹس سمیت ایک ریفرنس دائر کر دیا. میاں صاحب سے پوچھتے ہیں تاڑی نے دشمنی کیا. میاں صاحب کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. شکر لگا. میاں صاحب یہ بتائیں 8 ججوں کے خلاف چیف جسٹس تم بھی دیکھ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ نہیں، وہ سپریم کورٹ ہمیں یہ کہتی ہے کہ آئین کے مطابق عمل کریں، قانون کے مطابق عمل کریں. جو آئین کے مطابق عمل نہیں کرے گا، وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، توہین عدالت میں سزا دی جائے گی. تو یہی اصول ان کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے. قانون ان کا بنایا ہوا، سپریم کورٹ کا قانون 2010 میں ڈاکٹر مبشر حسن کا کیس جو 17 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، اور اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب والا کیس 1989 کا، وہ 12 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا. اس فیصلے میں انہوں نے لکھ دیا کہ آپ ایک تو قانون کو کسی صورت میں اس کے خلاف حکم امتناعی جاری نہیں کر سکتے، اور دوسرا آپ بل کو تو معطل کر ہی نہیں سکتے. لیکن ان جج صاحبان نے 8 جج صاحبان نے کر دیا. اب جو اس فیصلے کے پہلے تو یہ مس کانڈکٹ کیا، یہ 8 کے 8 جج صاحبان نے مس کانڈکٹ کیا. اور جو انہوں نے اپنے عبوری آرڈر میں لکھا کہ ہم یہ اس کو ڈیمڈ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قانون بن چکا ہوا ہے. تو اگر یہ قانون بن چکا ہوا تھا تو پھر چیف جسٹس پاکستان کو بینچ بنانے کا اختیار نہیں تھا، وہ 3 رکنی کمیٹی نے بنانا تھا. اور اگر وہ قانون نہیں بنا تھا تو پھر اس کو معطل کرنے کا اختیار نہیں تھا. تو یہ تو کھلا کھلا قسم کا چیف جسٹس صاحب نے پارلیمنٹ کی، پہلے آپ نے الیکشن کمیشن کا اختیار لے لیا، آپ خود سے الیکشن کمیشن بن گئے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ انتظامی معاملات اپنے پاس رکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ایسے ایسے ایکٹ کرے گا. وہ پوری کابینہ کا مطلب وزیر اعظم ہے. اس وہاں پر جا کے وزیر اعظم ایک شخصیت فرد واحد نہیں، وہ پوری کابینہ آپ کہتے ہیں. یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں فرد واحد ہوں. تو یہ ساری چیزیں چیف جسٹس پاکستان کی مس یوز آف پاورز کو شو کرتی ہیں. اور جسٹس کا کوڈ آف کانڈکٹ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بھی جج جو ہے وہ مس یوز آف پاور کرے گا یا اپنے مفادات کا ٹکراؤ کا مرتکب ہوگا تو وہ مس کانڈکٹ کے زمرے میں آئے گا. اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کا ریفرنس جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے. اب 8 ججوں کا آپ نے بھیج دیا. قاضی فائز صاحب کے خلاف بھی گجرانوالہ بار سے ایک ریفرنس آیا ہوا ہے. خبر کی حد تک تو ہمیں پتہ ہے وہ آیا تھا. اب 8 جج، اگر یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو چیف صاحب نہیں بیٹھ سکیں گے اس میں. اس کے بعد قائد صاحب کے پاس آ گیا تو قائد صاحب کیوں بھی نہیں بیٹھ سکیں گے؟ نہیں. میرے ریفرنس میں قاضی فائزہ صاحب بیٹھ سکتے ہیں، چیف جسٹس نہیں بیٹھ سکتے. میں نے اعجاز الحسن صاحب کو بیچ میں فریق بنایا تو اعجاز الحسن صاحب بھی اس میں نہیں بیٹھ سکتے. اس سے اگلا بیٹھے گا آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت. اس کی کمپوزیشن اس طریقے سے. وہ جو گجرانوالہ بار والا ریفرنس ہے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے میں، وہ ایک الگ سے ریفرنس ہے. اس ریفرنس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ نہیں بیٹھ سکیں گے. میرا انڈیپینڈنٹ ریفرنس ہے. ہر شکایت الگ ہے، ہر ریفرنس الگ ہے، اس کی ہر طرح سے پروسیڈنگ الگ ہے. جن کے اوپر میرا آبجیکشن ہوگا یا آئین نے یہ ڈیفائن کر دیا ہے، آئین کے آرٹیکل 209 میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کسی ایسا جج جو سپریم جوڈیشل کونسل کا ممبر ہے اس کے خلاف شکایت یا ریفرنس آ گیا ہے تو پھر وہ اس کا حصہ نہیں بنے گا، بائی سینیورٹی اس سے اگلا چلا جائے گا. یہ اس کی کمپوزیشن آ گئی ہے. تو اس میں تو ہماری جو پرپوز کمپوزیشن بنتی ہے میرے والے اس ریفرنس میں جو میں نے آج کمپلینٹ فائل کی ہے، اس میں جسٹس قاضی فائز صاحب بنتے ہیں، سردار طارق مسعود صاحب بنتے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں، اور مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے اور سندھ ہائی کورٹ کے وہ بنتے ہیں. تو اس میں تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. تو اب پھر قاضی صاحب اس کے اوپر ان کو اجلاس بلانا چاہیے نا؟ بالکل بنانا چاہیے. میں تو اس بات کا سب سے زیادہ اہم دیکھیں، سب سے بڑا پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ المیہ کیا ہے. آپ کے اوپر الزام لگتا ہے، جو قاضی صاحب کا بھی موقف ہے، ہر ذی شعور کا موقف ہے. اگر کسی جج کے خلاف سچا یا جھوٹا ریفرنس آیا ہے، آپ اس کو پینڈنگ نہ رکھیں. آپ اس کے ساتھ جو ثبوت ہیں آپ ان کو ایویلویٹ کریں، جو سپریم جوڈیشل کونسل کہتی ہے آپ اس کو ایویلویٹ کریں. اگر وہ بنتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں کر کے باقاعدہ ٹرائل شروع کر دیں. اگر نہیں بنتا تو آپ خارج کر دیں. اب پینڈنگ کیوں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب آپ نے آج یہ فائل کر دیا. ظاہر ہے کہ سیکرٹری جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ رجسٹرار ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، اور وہ جو عشرت صاحب ہیں ان کو تو پوری کابینہ واپس بلا رہی ہے. وہ ایک سول بیوروکریٹ ہے، وہ واپس نہیں جا رہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کی بیگ پر چیف جسٹس صاحب کھڑے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کہاں جائے گا آپ کا یہ ریفرنس جو آپ نے بھیجا ہے؟ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہیں وہ خود سے بھی اس ریفرنس کو
کسی بھی ساتھی ممبر کو انکوائری کے لیے بھیج سکتے ہیں, اس شکایت کی ایویلویشن کے لیے بھیج سکتے ہیں. ریفرنس کا سٹیجز کیا ہوتی ہیں؟ ایک بندے نے ایک ریفرنس دائر کیا, اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے آپ نے, اس کا اوتھ, اس کی ڈاکومنٹیشن ساری دیکھنی ہے. اس کے بعد جو سپریم جوڈیشل کونسل کا سربراہ ہوگا, جو میرے ریفرنس میں, آج کے ریفرنس میں میرے خیال کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ صاحب بنتے ہیں, وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی ایک ممبر کو وہ ریفرنس آگے فارورڈ کر دیں گے, شکایت, کہ آپ اس کے اوپر اپنی اوپینین ایویلویٹ کر کے بتائیں کہ یہ آگے پروسیڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ دیں گے, اس کے بعد وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آ جائے گا. اگر اس میں تو اس کا رجسٹرار کا کوئی کھاتا ہی نہیں ہے, کوئی رول نہیں ہے, لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ ایک سٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں, رجسٹرار کا بیچ میں ہے, کوئی رول ہے, اور اس کے خلاف تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ جاری کر دیا ہوا ہے اور کابینہ نے اس کو بلایا, تو اب تو وہ غیر قانونی طور کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو چیف سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہوں گے, وہ خود سے بھی اس ریفرنس کو کسی کو مارک کر سکتے ہیں, یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لکھا ہی نہیں ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی آ رہا ہے اور قاضی کو پھر بھی ایکشن لینا چاہیے. میرے ریفرنس کے مطابق تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, آپ خارج کر دیں, یہ آپ کا اختیار ہے. قاضی صاحب کو, یعنی اب جو بال ہے وہ قاضی صاحب کی کورٹ میں ہے, قاضی صاحب کی کورٹ میں بال. اب اس کا چیف جسٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے, لہذا اگر اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا اور اگر آپ کو, یعنی آپ کی درخواست جو ریفرنس ہے اس پر غور نہیں کیا جاتا, تو قاضی صاحب ذمہ دار ہوں گے. قاضی صاحب ذمہ دار ہوں گے. اوکے, اچھا, اب یہ تو ہو گیا آپ نے جو دیا. اب یہ بتائیں کہ یہ جو آج کا فیصلہ آیا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ ابھی تک جو ذرائع, ابھی تو آفیشیلی فیصلہ نہیں آیا, میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو آرڈر کر دیا کہ آپ الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جو ہیں وہ جاری کریں. اب دیکھیں, یہی سپریم کورٹ ہمیں کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کریں, اور یہی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو اکثریتی ممبران کے فیصلے ہیں وہ اقلیتی ممبران کے فیصلوں کے اوپر بائنڈنگ ہے, لیکن خود یہی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتی ہے. اور جب یہ سپریم کورٹ اس کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اسی خلاف ورزی کے اوپر اگر ریفرنس دائر کریں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ. بھئی آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ عوام کے ٹیکسوں کے اوپر پیسے سے آپ تنخواہ لیتے ہیں, آپ قابل احتساب ہیں, آپ نے آئین کے مطابق کام کرنا ہے, اس سے آگے پیچھے آپ جا ہی نہیں سکتے. میں آپ کی نظر سے ایک فیصلہ بتاتا ہوں, یہ PLD 2022 سپریم کورٹ 119 پیج ہے, اور اس کا پیراگراف 35 ہے اور پیج ہے 165. وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو نظرثانی کی درخواست آئی تھی نا, اس میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ تھا, جس میں 6 رکنی بینچ نے یہ بات طے کر دی کہ اگر کوئی ادارہ جس کے پاس اس کے قانون میں یا اس کے رولز میں اس کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہوا, تو کوئی کورٹ اپنی ڈائریکشن سے اس کو وہ اختیار نہیں دے دے گی. جیسے آج کے کیس میں 3 رکنی بینچ نے کیا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے رولز میں, ایکٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ الیکشن کروانے کے پیسے دے گا, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, لیکن سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ اس کو آرڈر کر رہا ہے. تو یہ از خود ایک مس کنڈکٹ کرنے کا آرڈر ہے اگر یہ تحریری آرڈر اسی طرح سے جاری کرتے ہیں, اور میری ذاتی رائے میں گورنر کو اس لیے آرڈر نہیں ماننا چاہیے. لیکن وہ تو اس بات کا ریفرنس دیں گے نا ان کے آرٹیکل 190 کا, کہ جناب تمام ادارے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ماننے کے پابند ہیں. ہاں جی, وہ تمام ادارے اور ان اداروں کی ایک انڈیپینڈنٹ ایکٹ جس کا الگ سے اسٹیچیوٹ ہے, وہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ وفاقی حکومت کے ماتحت نہیں ہے. وہ جو 190 کا آپ حوالہ دے رہے ہیں آن کے آرٹیکل کا, وہ تمام ادارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہیں. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن فرض کر لیں گا, وہ بھی سارے پاکستان کے جتنے ادارے ہیں. دیکھیے پاکستان کے حالیہ اسٹیٹ بینک کے ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے, ہم اس کو خود مختار ڈکلیئر کر چکے ہیں, ہم IMF کو لکھ کر دے چکے ہیں کہ ہم اسٹیٹ بینک کے معاملات میں گورنمنٹ کچھ بھی مداخلت نہیں کرے گی. آپ وہ ریکارڈنگ والی اس کا مطلب ہے مثال قائم کرنے جا رہے ہیں, جب افتخار چوہی صاحب نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ ایک ایسا فیصلہ دے دیا, پھر اس کا خمیازہ ہمیں اربوں ڈالر کے جرمانے کی صورت میں بھگتنا پڑا. اب پھر کیا ہمارے جو معزز چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس طرح کا آرڈر دینا چاہتے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کو کریں نا, پرائم منسٹر کو طلب کریں, اس کو توہین عدالت میں سزا دیں, ایسی کی تیسی اڑا کے پرے کریں. یہ کیا ہوا, پتلی گلی سے نکل گئے ہیں یار میاں تہاڈے بار لوکی کہندے تسی نون لیگ دے نال ہو تے تسی ہن اپنا پرائم منسٹر بھی اڑاؤ. وکیل کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. کل ہمارے ایک دوست وکیل نے بڑی خوبصورت بات لکھی, وکیل کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی, پارٹیاں وکیل کی سائل ہوتی ہیں.
مجھے آ کے نون لیگ کہے میں اس کی طرف سے پیش ہو جاؤں گا, مجھے عمران خان فیس دے گا میں اس کی طرف سے پیش ہو جاؤں گا. آپ ایس کیس کتنے فیس دیتی ہے یہ اس کیس کی کوئی, یہ دیکھیں وکلا کا نا ججز کے ساتھ چیک اینڈ بیلنس کا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے, یہ اوپن اینڈ شٹ بات ہے. میرے اس ریفرنس میں بہت ساری جو ہے وہ گراؤنڈز ہیں. یہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ, یہ ایک گراؤنڈ ہے. چیف جسٹس صاحب نے اوپن کورٹ کے اندر اناؤنس کیا کہ وہ جسٹس نقوی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور جو کہ انہوں نے وہ بھی مس کنڈکٹ کیا. سپریم جوڈیشل کونسل کی ایک کاروائی ہے, اس کو آپ عدالتی کاروائی میں بیٹھ کر کس طرح ریمارکس دے سکتے ہیں؟ آپ نے تو میرا سارا کیس خراب کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینچ فکسنگ سکینڈل میں قابل احترام چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ بھی ملوث تھے, کیونکہ اس میں تو آڈیوز میں تو بڑا کلیئر کٹ آ رہا ہے کہ آپ بینچ جو ہے وہ فکس کروا دیں, محمد خان بھٹی کی پٹیشن لگوا دیں, غلام محمود ڈوگر کی پٹیشن لگوا دیں, یہ وہ کیسز کی فکسیشن او ایل ایکس پہ چل رہی ہے سپریم کورٹ کی, تو وہ اختیار تو چیف جسٹس کے پاس ہے. تو اس کا مطلب پھر چیف جسٹس بھی اس میں ملوث ہوئے. ایک تو اس میں یہ بھی گراؤنڈ لی, اور پھر جو آپ نے اکثریتی فیصلہ ہے الیکشن از خود نوٹس کا 4 رکنی بینچ کا فیصلہ, آپ کہہ رہے ہیں آپ تسلیم کرنے سے انکاری ہیں, اور آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اکثریتی ممبران کے فیصلے ہیں وہ اقلیتی کے 4-3 کا فیصلہ مانتے, 3-2 کا مانتے. 4-3 کا فیصلہ سر, میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے. آپ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ کیوں نہیں 4 دن کا فیصلہ مانتا؟ ایک جاگو ہاتھ مان کے کھلو جاتا ہوتا چپ کر کے. یہ سرکاری ملازم ہے, یہ اس کو چھوڑے نا, الیکشن کمیشن پہ کیوں دھونس اپنے کیا اسے کہتے ہیں دباؤ ڈال رہے ہیں اور دھونس جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چند جسبان یہ آئے نا پارلیمنٹ کے اوپر نا, میں کہتا ہوں پرائم منسٹر کو نکالیں باہر, پوری کیبنٹ کو فارغ کریں فارغ. مزہ آئے نا کہ پاکستان کے اندر حکومت عوام کی ہونی ہے یا جج صاحبان کی ہونی ہے, یہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آج کے 10 سال بعد پھر میں اور آپ گوہر بٹ صاحب یا کسی اور کے ساتھ بیٹھے اب یہ رنڈی رونا رو رہے ہوں کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری متاثر ہوگی, عدلیہ کی آزادی مختار. یہ اب فیصلہ ہونا چاہیے. یہ جو جج صاحبان نے آج آرڈر کیا میرے خیال میں میری ذاتی رائے میں وہ پتلی گلی سے نکلے ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف. یہ اپنا جو ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, کل انہوں نے معافی مانگی ہے کہ جونیئر ججوں کے حوالے سے میں نے کمپرومائز کیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اصل کہانی کی بلا؟ اصل کہانی ویسے تو ان کو بتانی چاہیے تھی, لیکن میں نے تو اس وقت یہ نومبر 2022 میں جب بات ہے, میری ٹویٹ ریکارڈ کے اوپر ہے, میں نے اس وقت اس بات کی نشاندہی کی تھی اپنی معلومات کی بنیاد کے اوپر. میں آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں. جب بھی اس کو کرے دیں گے تو بات یہی نکلے گی. اس کے گواہ بھی موجود ہیں اور آپ کے دوست بھی ہیں 2, میں جانتا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ڈیل یہ ہوئی تھی, ٹریپ ہوا, ٹریپ دونوں طرف سے ہوا. جوڈیشری کی طرف سے بھی ٹریپ کیا گیا اور ادھر سے وہی ٹریپ ہونے کی تیاری میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے, تاحیات نااہلی, اس کو ختم کریں گے. اور اس ڈیل کے چکر میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت چیف جسٹس نے ایک طرح کے ریمارکس بھی دیے تھے, میڈیا میں بڑے رپورٹ ہوئے تھے اور سب کو اشارہ لگ گیا تھا کہ لوئیز نے مطلب کہ کم پہن لگا. وہ بیسیکلی وہ پیچھے ہی وہ ڈیل چل رہی تھی اور اپنی انٹینشن بتانے کی بات کر رہے تھے کہ پہلے تو آدھا پتہ شو کہ زبانی کیا کہ دکھا تاکہ تو کل مکر نہ جائے. وہ بیسیکلی چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب سے کہلوایا گیا تھا. وہ بھی ڈیل لینا چاہتے تھے. وہ بدلے میں کیا لینا چاہتے تھے؟ وہ آؤٹ آف ٹرن جونیئر ججوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تعینات کرنا چاہ رہے تھے. اس چکر میں آ کے اب نون لیگ جو ہے وہ مظلوم سی, جگہ جگہ تے پھر دیے کوئی ساڈی تاحیات نااہلی ختم کر دو. اس چکر جو ٹریپ ہوگی, وہ ٹریپ ہوئی ہے تو انہوں نے, اور جو تاریخ کہتی ہے, تاریخ یہ کہتی ہے جج صاحبان کے ساتھ ہونے والے جتنے بھی سپریم کورٹ کے واقعات کہتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب پہ آپ نے یقین نہیں کرنا, یہ تاریخ کہتی ہے. لیکن یہ بتائیں مجھے کہ یہ اس دفعہ انہوں نے میاں صاحب کو کے لیے ایک راستہ تو نکال ہی لیا نا, جو قانون بنا ہے اس قانون میں ایک ون ٹائم ان کو جو ہے اپیل کا حق دے دیا گیا ہے. نہیں نہ دیا نا, سسپینڈ کر دیا, یہ نہیں ملنا. سر ابھی دیکھیں وہ تو فی الحال جو پورے کا پورا بل سسپینڈ کیا نا, جو وہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ حل جو اب انہوں نے نکالا میاں صاحب کو اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو, 400 سے زیادہ لوگ بنتے ہیں جن کو یہ از خود نوٹس کی وجہ سے انصاف دیا گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, انورٹیڈ کاماز میں. تو اب اس کو وہ انہوں نے ایک حل نکال دیا. تو یہ حل پہلے اعظم نذیر تارڑ ذہن چ نہیں آیا نا. حل قانون سازی اور اس کے اندر ترامیم جو ہے نا وہ ضرورت کے مطابق, وقت کے مطابق, حالات کے مطابق تقاضا ہوتا ہے, وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اس وقت تو یہ بات ہی نہیں, اس وقت تو کھلی ڈیل ہونے لگ پڑی. بار صاحب تسی مینو دے دیو میں تمہیں دے دینا. اس چکر میں یہ ٹریپ ہو گیا. اس کا سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل جو ہیں وہ گواہ ہیں, ان کی موجودگی میں یہ ڈیل ہوئی اور انہوں نے جج صاحبان جو ہے وہ نامینیٹ کیے, انہوں نے یقین دہانی کرائی. اور پھر بیچ میں ایک ڈیل کنندہ نے ایک شادی کے اندر بہت سارے وکلا کی موجودگی میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں جی ہم میاں صاحب کی نااہلی ختم کر رہے ہیں. آپ بتائیں
تو بیسیکلی تو وہ بات ہے, یہ بات کھل کے بتانی چاہیے, اس میں کوئی دوسری اس کا مطلب یہ ہوا میاں صاحب کہ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے سارا ایک ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے, رنگ بازی ہے. اللہ پاک کی قسم, آپ نے بالکل صحیح بات بولے ہیں. یہ الیکشن, یہ آئین پہ عمل درآمد, یہ ساری چیزیں میری سیاسی رائے میں, میری رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے, میری رائے میں یہ سب یہ بات ہو ہی نہیں رہی نا کسی کو آئین کا فکر. آئین تو وائلیٹ ہو گیا, 90 دن گزر گئے, پھر آئین کیا صرف پنجاب میں 90 دن کا لاگو ہونا ہے, ادھر KPPK میں نہیں ہونا. اب کیوں بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو؟ لڑائی یہ ہے ہی نہیں, یہ لڑائی کچھ اور ہی طرح کی لڑائی ہے. اور جس کو اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں کوئی فوج مداخلت کرے گی تو وہ جیتے گی, وہ بھی لوزر ہوگی. اگر سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو دبا لے گی, سیاسی جماعتوں کو دبا لے گی اور وہ جیتے گی, تو وہ بھی ہارے گی, جیتے گی نہیں. اور اگر سیاسی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کو دبا لیں گی اور وہ جیت جائیں گی, تو جیتیں گی وہ بھی نہیں, وہ بھی ہاریں گی. پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اوریجنیٹ ہو رہی ہیں نا, آپ کو وہاں پر لے جا کر کھڑی کرنی پڑیں گی. عمران خان صاحب نے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے دبا کے لانگ مارچ کی ہے, ڈرامے بازی پوری کی. اس ڈرامے بازی کیا پتہ لگا کہ نہیں, اگلے نے تو پھر حافظ ہی, آرمی چیف حافظ ہی ہے, ٹھنڈا ہو کے بہ گیا. پھر اگلا پتہ لگا کہ یار اتنے میں ناکام ہو گیا تو ان کی کرا. انہوں نے کہا کہ اندا حل یہ ہے کہ آپ آپ چیف جسٹس کی نگرانی کے الیکشن کرا لینے. وہ کیویں کرا سکتے ہیں؟ اسمبلیاں توڑ دیو. وہ ثاقب نثار گروپ اور ان کی باقیہ جی بیٹھی ہوئی, انہوں نے کہا تو اسمبلیاں توڑ اسی الیکشن کرانے, آ کہانی چلتی پی ہے واپس لے آنے واسطے. واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے انہوں کوئی سرخاب کے پر لگے نے, انہیں کوئی پروجیکٹ لائے نے, انہیں دودھ دیا نہراں پائیاں نے, انہیں کوئی بجلی سستی کی ہے, گیس سستی کی ہے, تعلیم سستی کی, کیوں واپس لینا چاہتے ہیں؟ اور تھی یہاں چیزوں کو پیچھے لگا, گل بڑی سخت ہو جائے گی. اج دی تاریخ چ پاکستان ہر وہ امریکن جہاں پاکستان دا بدترین دشمن, ایٹمی اثاثیاں دے خلاف کمپین چلانے والے, کشمیر دے کمپین چلانے والے, وہ اج عمران خان نیازی دی حمایت کرتے پے. IMF پیسے روک کے بیٹھا ہوا. اس عمران خان صاحب نے چک کے واپس لے کے جاؤ. 2014 پاکستان ترقی کرنا شروع ہویا, CPEC آیا, پاکستان سے پروگرس شروع ہوئی. اور چین سے صدر آن لگا سی, پائیے نے دھرنا دے دیتا. 2016 سرکاری ریکارڈ ہے کہ پاکستان IMF تو جان چھڑان لگا سی. 2017 ججاں نے جرنیل عمران خان لیا واسطے پرائم منسٹر جعلی طریقے کٹ دیتا. ہوں اپنا وہ پروجیکٹ واپس ریوائو کرتے پے, اس کو علاوہ کوئی رولا نہیں. ہوں پھر جی پاکستان گورنمنٹ ماڑا موٹا سیدھا ہونے لگی ہے, وہ CPEC دوبارہ ریوائو ہونا شروع ہوا. ہوں پھر خان کہہ کہ میں پاکستان میں وہ تبدیلی لے کے آؤں گا, پہلے مجھ سے غلطیاں نہیں. ان لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ آئین 90 دن, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. کہانی ہوتے ہیں گیمز آف تھرونز. 2014 سے تمہیں واپس لے کے جانا پینا, اتوں گل ہی شروع کرو, پھر سارے معاملات جو ہے نا وہ سیٹل ہونے. لو جی, میاں صاحب نے تو گل کھولتی. اور بات چونکہ یہاں پر میں نے سوال میاں صاحب سے اس لیے نہیں کیے کیونکہ میں ان کی بات سے سہمت ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ میں خود ایک مدت سے جو جب سے میں ولاگ کر رہا ہوں تب سے, بلکہ تب سے جب یہ عمران خان لانچ ہوا تھا نا 2011 سے, تب سے میں اس بات پر مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ بھاجی اٹ جڑی ہے نا باہروں آئی ہے اور بڑی دوروں آئی باہروں, مڈل ایسٹ والے پاسوں, اور اس کا جو بنیاد ہے واشنگٹن سے رکھی گئی تھی. تو یہ چیزیں کہیں اور سے چل رہی ہیں. بہرحال میں اب میاں صاحب نے بڑا ٹائم دیا ہے, بڑا مصروف آدمی بھاجی ہوتے ہیں, 8 سپریم کورٹ کے ججاں لے کھلوتا ہے. تو مہربانی ہمارے ایک فون کے اوپر آ گئے ہیں, تو ان سے جو معلومات آپ تک پہنچی ہیں آپ بھی اس پر اپنا کمنٹ کریں. ہر بندہ آزاد ہے, بول کے لب آزاد ہیں تیرے, ہاتھ بھی آزاد جی, لکھو بھی تے بولو بھی, مگر تہذیب دے نال. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.